ایک چور بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چور ان دونوں کی باتیں سننے کے لیے وہاں چھپ کر ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے کراؤں گا جو نہایت متقی اور پرہیزگار ہو اور اللہ کا ولی ہو، لیکن میری نظر میں ابھی تک ایسا کوئی شخص نہیں آیا۔ چور نے جب بادشاہ کی یہ بات سنی تو اس کے دل میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ وہ جس ارادے سے بادشاہ کے محل میں داخل ہوا تھا وہ ترک کر دیا اور واپس چلا گیا۔ گھر آ کر اس نے سوچا کہ میں ایسا کیا کام کروں کہ بادشاہ کی نظر میں ایک اللہ والا بن جاؤں۔ چنانچہ اس نے بزرگوں والا لباس پہن لیا اور بادشاہ کے محل سے تھوڑی دور ایک مسجد میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے نمازوں پر نمازیں پڑھنا شروع کر دی اور وظائف میں مشغول ہو گیا۔ یوں کچھ ہی عرصہ میں وہاں کے لوگوں میں وہ ایک بزرگ کی حیثیت سے مشہور ہو گیا اور رفتہ رفتہ اس پر لوگوں کا ہجوم بن گیا۔ اس بات کی خبر بادشاہ تک پہنچی کہ محل کے قریب مسجد میں ایک نوجوان لڑکا ہے، لیکن وہ بہت ہی نیک اور اللہ والا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی طے کرنے کے لیے اپنے وزیر کو اس چور کے پاس بھیجا، جو اب ایک بزرگ کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ وزیر بڑے ادب سے اس بزرگ کے سامنے پیش ہوا اور اس سے کہا، میں آپ کی خدمت میں بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں اور آپ کے لیے بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لایا ہوں۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ کیا پیغام لائے ہو؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کچھ عرصہ پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح ایسے شخص سے کروں گا جو بڑا ہی متقی اور پرہیزگار ہو۔ بادشاہ کو ایسے شخص کی تلاش تھی۔ بادشاہ کی نظر اب آپ پر آ کر رک گئی ہے، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلہ میں آپ سے بات کروں۔ اگر آپ بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کے لیے تیار ہوں تو میں بادشاہ تک آپ کا پیغام پہنچا دوں۔ وہ بزرگ جو اسی وجہ سے یہاں آیا ہوا تھا کافی دیر تک وزیر کی باتیں سنتا رہا۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ آج جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں وہ مجھے منظور نہیں۔ وزیر نے وجہ پوچھی تو اس بزرگ نے بتایا کہ میں ایک چور تھا۔ ایک دن میں بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا اور وہاں بادشاہ اپنی بیوی سے اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ جب میں نے بادشاہ کی بات سنی تو میں یہاں آ کر بیٹھ گیا اور بزرگوں والی وضاحت اختیار کر لی، لیکن اب مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا حقیقی دوست بنا لیا ہے اور اب مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔